الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. کل کے سلسلہ کلام یہاں پر کل کا مکمل ہوا تھا، اس کے آگے آج ہمارا سلسلہ شروع ہوگا سورہ زمر پہ. سورۃ الزمر یہ قرآن کی ترتیب میں 39 یعنی 39ویں سورت ہے اور اس کے اندر 75 آیتیں ہیں. اس میں بھی مضمون وہی ہے، توحید اور فکر آخرت، عقیدہ آخرت اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت. اور اس میں جس پہلو پر زیادہ زور دیا گیا اس صورت میں وہ ہے اخلاص. اخلاص سے مراد کہ اللہ دین کے نام پر جب دین برحق کو اختیار کیا جائے اور قبول کیا جائے تو اس میں پھر باہری کوئی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، بالکل بغیر آمیزش کے اور بغیر کسی اس میں خارجی شائبہ، خواہ وہ بدعت کی شکل میں ہو خواہ وہ شرک کی شکل میں ہو، اس سے پاک ہونا چاہیے. تو اس صورت میں اس پہ کافی زور ہے اور توحید اور شرک کو بہت مضبوطی کے ساتھ اور بہت زور دے کر بتایا گیا ہے کہ مطلب توحید ایسی کہ اس میں شرک کا کوئی ہلکا سا بھی شائبہ موجود نہ ہو. اور اس میں پھر اہل ایمان کے لیے بشارتیں بھی ہیں اور کافروں کے لیے ان کے انجام کو بھی واضح کیا گیا ہے. لہذا اس مضمون کا جو اخلاص والی بات ہے وہ بالکل شروع میں ہی اللہ نے ذکر فرمایا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ کتاب اللہ غلبے والے اور حکمت والی ذات کی طرف سے نازل شدہ ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب بالکل برحق اتاری ہے اور ایک مقصد حق کے لیے اتاری ہے. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، لہذا اللہ کی عبادت اس طور پر کریں کہ پورے طور پر دین اسی کے لیے خالص ہو. خالص دین کا مطلب جو کچھ بھی عبادت کی جائے اس کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو اور حکم بھی اللہ ہی کا چلے اور عبادت بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہو. الا للہ الدین الخالص، اور دین خالص جو ہے وہ صرف اللہ کا حق ہے. کسی دوسرے کے لیے دین کو اور اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے خالص نہیں کیا جا سکتا. اور یہ جو اس اخلاص میں جو نئے عنوان سے جو چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، غیر اللہ کو انہوں نے پکڑ رکھا ہے اور غیر اللہ کو وہ بیچ میں شامل کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. ان لوگوں کو، ان شخصیات کو جو ہم کی عبادت کر رہے ہیں یا ان شخصیات کو جو بیچ میں ہم نے واسطہ بنایا ہوا ہے، ان عبادات کو جو ہم نے واسطہ بنایا ہوا ہے، ان شخصیات کو اس کا مقصد ہے کہ اس سے ہم اللہ تک پہنچنے میں ہم کو آسانی ہوتی ہے اور ہم اللہ کی قربت میں مزید اضافے کے لیے اور اللہ کے مزید قریب ہونے کے لیے ہم ان کے سامنے پہلے عبادت کرتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں. تو اللہ نے کہا اس بیچ کے واسطے کے لیے آپ کو اتھارٹی یا اس بیچ کے واسطے کے لیے آپ کو طریقہ یا اس بیچ کے واسطے کے لیے ان شخصیات کی سفارش کس نے کی آپ سے، یا راستہ کس نے دکھایا، کس نے کہا آپ کو یہ کرنے کے لیے، یا آپ نے خود طے کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے ان واسطوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو آپ نے کیا ہے. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یہ جو نئی باتوں کے ذریعے جو اختلاف کر رہے ہیں قیامت کے دن اللہ سب ظاہر فرما دے گا. اچھا، جو باتیں کفار کو خطاب کر کے یا کفار کو مخاطب کر کے مکے میں جو باتیں ان سے کہی گئیں، وہ بیماریاں اگر آگے چل کے اور کچھ زمانے کے گزرنے کے بعد اگر وہ خرابیاں مسلمانوں میں بھی آ جائیں گی تو ان کے لیے بھی ان کی بھی اصلاح ہے عنایتوں میں. لہٰذا اگر مسلمان عبادت کر رہا ہے اور وہ مکے جا رہا ہے اور مکے جانے کے بعد بیت اللہ کی زیارت کے ساتھ ساتھ ان کو قبرستانوں کی زیارت کی بھی پڑی ہوئی ہے،
اور اسی طرح مدینے جا رہا ہے، تو وہاں جانے کے بعد اس کے دل میں بڑی شخصیات کی قبروں کا بھی دماغ میں ایک تصور بیٹھا ہوا ہے، تو للہ الدین الخالص کہاں رہا؟ دین خالص کا مطلب یہ ہوا کہ جب حرم میں گئے ہو تو صرف اللہ ہی اور حرم ہی کے ساتھ جو توحید کے اعمال ہیں صرف اسی میں مصروف ہو. لہذا وہ بظاہر تو ہر ایک بندہ یہ کہتا ہے، جیسے کہ کفار یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے، تو جو مزارات اور قبرستانوں اور یہاں اور وہاں اور دوسرے اعمال جو کر رہے ہیں، ان کے دماغ میں بھی کوئی نہ کوئی جواب موجود ہے، لیکن وہ جواب کس نے دیا آپ کو؟ وہ راستہ آپ کو کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ جب تم مکے عمرے کے لیے جاؤ یا طواف حج کے لیے جاؤ تو جنت المعلی بھی جایا کرو. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ جب تم مدینے جاؤ تو جنت البقیع کی زیارت بھی تمہارے لیے بہت ثواب کا کام ہے. جو کام ہے وہ کرنے کے ہیں. لہٰذا یہ باتیں تو بہت معاشرے میں تھوڑی الجھن پیدا کر دیتی ہے. اس میں کسی کی طرف سے حملہ یا کسی کے عمل کی تردید مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم صورت واقعہ کو سمجھیں. لہٰذا جو اصلاح کفار مکہ کی جا رہی ہے وہ اصلاح صرف کفار مکہ کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ تمام دنیا میں جب تک دنیا ہے تب تک کے تمام انسانیت کے لیے ہے کہ اگر وہ شرک کا گناہ اگر مسلمان کافر کرے تو بھی وہ شرک ہے، اور اگر وہ مسلمان کرے مومن کرے تو بھی وہ شرک ہے. شرک جو بھی کرے گا وہ شرک ہے. لہذا ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ حرکتیں جو کفار کر رہے ہیں اگر وہ مومن کرنے لگے اور مسلمان کرنے لگے تو ان کے لیے اس کی حیثیت بدل جاتی ہے. جی نہیں. لہذا قرآن میں اسی صورت میں اللہ نے فرمایا ہے، یعنی شرک کی خرابی کو اور شرک کے معاملے میں اتنا سخت لہجہ استعمال کیا گیا ہے. لہذا ہاں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مخاطب کر کے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے بھی تمام اعمال برباد ہو جائیں گے. حاشا وکلا، ہمارا جو ایمان ہے اس کے تفصیل کے میں یہ چیز موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شرک کا کوئی امکان نہیں ہے کہ شرک صادر ہوگا، لیکن قرآن خطاب نبی کو کر رہا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اور بہت نقصان والوں میں ہو جائیں گے. لہذا پتہ کیا چلا کہ شرک سے بچانے کے لیے امت کو خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے کہ یاد رکھو شرک ایسا خطرناک گناہ ہے کہ وہ کوئی بھی کرے گا اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. لہذا اس سے پتہ یہ چلا کہ ایمان کے بعد بھی شرک کے صادر ہونے کے امکانات پورے موجود ہیں. اس پر محنت کرنی پڑے گی کہ ایمان پر رہتے ہوئے شرک نہ صادر ہونے پائے. اس میں ہوشیار رہنا پڑے گا، ان کو باتوں کو سمجھنا پڑے گا، ان اعمال کو سمجھنا پڑے گا جس میں شرک کا خطرہ ہو، ان عقائد کو سمجھنا پڑے گا جس میں شرک کا شبہ ہو، ان اقوال کو اور ان اوراد و اذکار کو، اور اسی طرح ان تمام روزمرہ کی سرگرمیوں میں ہوشیار اور بیدار رہنا پڑے گا جس کے ذریعے شرک ہمارے ایمان کے اندر ایمان کے ساتھ مل رہا ہو اور ہمارے ایمان کو نقصان پہنچا دے. شرک ایسی خطرناک چیز ہے سب کو برباد کر دے گا. لیحبطن عملک. لہذا اسی لیے اس صورت میں بہت زیادہ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ایمان اس طرح لاؤ کہ شرک کسی بھی دروازے سے ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ اس کے سارے شرک کے دروازے بند کر دو، ایسا ایمان لاؤ. لہذا للہ الدین الخالص. تو اسی لیے اس پر خوب اس میں یہ آیت پھر آگے آ رہی ہے. مسائل توحید بیان کرنے کے بعد یعنی کچھ دلائل بیان کیے گئے. اللہ نے زمین آسمان پیدا کیے، تم کو پیدا کیا اور تم کو ماں کے پیٹ سے پیدا کر کے اللہ نے دوبارہ زندہ کیا. اگر تم کفر کرو گے تو اللہ بالکل بے نیاز ہے، لیکن اللہ اگر شکر کی صفت تمہارے اندر ہے تو اللہ شکر کی صفت کو بہت پسند فرماتا ہے. پھر انسان کی وہ خصلت کی انسان کے اچھے حالات ہو برے حالات آئے تو اللہ کو پکارتا ہے، جب حالات ٹھیک آئیں تو ٹھیک ہو جائیں تو سب باتیں بھول جاتا ہے، غیر اللہ کے ساتھ پھر اپنے شرک کرنا شروع کر دیتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ وہ اچھا ہے یا وہ بندہ اچھا ہے جو فرما بردار بھی ہو اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہو اور رات کو بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہو اور آخرت سے ڈرتا ہو اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہو. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو بندہ جانتا ہو اور جو بندہ نادان ہو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لہذا اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اس سورت کے نزول کا زمانہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ حجرت حبشہ سے پہلے کا ہے. لہذا یہ آیت بتا رہی ہے کہ یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، اللہ سے ڈرو اور جو اچھے کام کریں گے ان کا انجام اچھا ہے. وارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. لہذا
اپنے ایمان کو بچانے کے لیے آپ اگر یہاں یہ زمین آپ کے لیے تنگ ہو رہی ہے تو آپ اللہ کی زمین میں آپ دوسرے طرف رخ کریں. پھر دوبارہ وہ آیت آ گئی، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف براہ راست خطاب کا رخ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. یعنی میں جب عبادت کروں تو اس عبادت میں مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کا حکم پورا کرنا مقصود ہو. وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے مسلمان میں ہو جاؤں. اور پھر فرمایا گیا اللہ نے فرمایا کہ پیارے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے بڑے اللہ کے خطرناک عذاب سے میں اس سے ڈرتا ہوں. اور پھر آپ یہ بھی کہہ دیجئے، پہلے تو حکم دیا گیا کہ آپ کہیے کہ دین کو عبادت کرو اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. یہ حکم کا بھی حکم دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے، آپ یہ اعلان کیجئے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے. اور پھر آگے آیت آ رہی ہے کہ آپ خود یہ اعلان بھی کیجئے کہ اللہ کی عبادت کو خالصاً اللہ کے لیے کرتا ہوں. یعنی جو حکم دیا گیا ہے وہ بھی اعلان کیجئے اور جو آپ خالص ہو کر عمل کر رہے ہیں وہ بھی اعلان کیجئے. لہذا پتہ یہ چلا کہ آپ کو جو حکم ملا ہے وہ حکم صرف امت کو سنانے کے لیے نہیں ملا ہے بلکہ آپ بھی خود اس پر عمل کر رہے ہیں. لہذا قرآن کے ذریعے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتائیے کہ مجھے حکم بھی یہی ملا ہے اور میں عمل بھی اسی پر کر رہا ہوں، یہ بھی بتائیے آپ. لہذا یہ حکم ایسا نہیں ہے کہ جو صرف امت کے لیے ہو. اس کے بعد اہل جنت کی یعنی جو کفار ہیں ان کا انجام، اور جو لوگ نہیں مانیں گے تو وہ خود بھی گمراہی پر ہیں اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم میں لے کے جاتے ہیں. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم فاعبدوا ما شئتم من دونی. میں نے بہت تفصیل سے بتا دیا، اگر تم نہیں مانتے تو پھر تمہاری مرضی، تم جس کی عبادت کرو. لیکن یاد رکھو جو ایسی اس شرک میں مبتلا ہے تو وہ یاد رکھے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے اور اپنے ساتھ اپنے اہل خاندان کو بھی ہلاک کر رہا ہے. الا ذالک هو الخسران المبین. یہ تو بہت خطرناک قسم کی گمراہی نقصان ہے کہ ایک تو ہے کہ ہم خود ہلاک ہوئے، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے کے ہلاک ہوئے، تو ان کے گناہ کا بھی کی سزا ہم کو. مثال کے طور پر ایک بندہ خود کافر ہے تو اس کے کافر ہونے کی سزا اس کو بھگتنی ہے، لیکن جب وہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی کافر ہو گئے تو ان کا گناہ بھی اس پر آئے گا. تو ایک تو خود قرضے سے برباد ہو گیا اور قرضہ چکانے کے بعد پھر بھی بہت کچھ باقی رہ گیا. تو یعنی خسارے کے اوپر خسارہ، تو ہر اعتبار سے ہلاکت اور بربادی ہے. تو کافر کا انجام یہ ہوگا. اور پھر توحید کی مثال بیان کی گئی اور پھر اللہ نے ایک مثال کے ذریعے بیان فرمایا، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون. یہ لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں اور مختلف معبودوں کو پکارتے ہیں تو ان کو ایک مثال دو کہ ایک وہ بندہ جس کے آقا بہت ہوں، یعنی ایک غلام ہے، اس غلام کے مالک 5-6 ہوں. اب 5-6 پارٹنر ہیں اس غلام کے اندر، تو اب ہر بندہ بولے گا بھائی ادھر آؤ میرا یہ کام کر دو، میرا وہ کام کر دو. اس کے لیے کتنی پریشانی ہے. وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ. اور ایک بندہ اکیلا کسی ایک آدمی کی ایک آقا کی ملکیت میں ہے، تو دونوں برابر ہوتے ہیں دنیا میں. یعنی تمہاری دنیا میں تم اپنے طور پر بھی برت لو کہ جو غلام مختلف لوگوں کا، یعنی ایک غلام کو 5-6 لوگوں نے مل کے خریدا، اب ظاہر سی بات ہے ہر وقت اس کے لیے بہت پریشانی ہے، سب کو راضی کر رکھنا بھی مشکل ہے، سب کا مزاج بھی الگ ہوگا. لیکن ایک بندہ کسی ایک آقا کا مالک غلام ہو تو اس کے لیے کتنی آسانیاں ہیں. تو کہتے ہیں جب دنیا میں مثال سے سمجھ لو کہ جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، حل یستویان مثلا، دونوں کا حال ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو پھر جو مشرکین ہیں وہ سینکڑوں معبودوں کو پوجتے ہیں اور وہ جو ایک کو پوجتے ہیں وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور پھر فرق یہاں ایک اور ہے کہ وہ جو معبودین ہیں، جو دوسرے معبودان باطل ہیں، ان کے اندر تو اپنی کوئی صلاحیت نہیں، وہ جیسے تم ہو ویسے وہ ہیں. اور یہاں تو جو مالک حقیقی ہے وہ اکیلا ہے اور مالک حقیقی بھی ہے، رازق بھی ہے، خالق بھی ہے، سب کچھ ہے وہ. لہذا اس تفصیل سے اللہ نے شرک کی خرابی اور ایمان کی وضاحت بیان کی ہے. اللہ اکبر. اور اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا کہ مکے والوں تم بھی سنو، اور مکے کے بعد رہتی دنیا تک، جب تک دنیا ہے، وہ بھی اس حقیقت کو اس کتاب میں جان لیں. اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں بغیر کسی کوشش کے اس کتاب کو سمجھنے پڑھنے والا بنایا. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب کو اگر سارے لوگ مل کر، اگر جتنی دنیا کے کافر طاقتیں ہیں اور کافر لوگ ہیں، اگر سب
انصاف کے ساتھ. یہ کتاب کسی کو گلے میں پھندا نہیں ڈالتی ہے. اس کتاب کو کوئی کھولے گا تو اس سے آگ کے شعلے نہیں بھڑکیں گے. یہ کتاب اگر کوئی کھولے گا تو اس کتاب کے کھولنے کے بعد آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا. یہ کتاب ایک کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے. کھول کے دیکھو اور پڑھو، اس کا ترجمہ سیکھو، اس کا ترجمہ جاننے کی کوشش کرو. اگر تم غیر مسلم ہو تو تم دوسروں کے ذریعے اس کے راز اور اس کی تعلیم کو ماننے کی اور پوچھنے کی کوشش کرو. یہ کم سے کم اتنا تو کرو کہ اس کتاب میں لکھا کیا ہے. اس کتاب کی دشمنی کی قسم کھانے سے پہلے اس کتاب کی حقیقت جان لو کہ پڑھنے میں تم سے کون چارج مانگتا ہے، بلکہ کتاب بھی تم کو فری فراہم کی جا سکتی ہے. ہر ترجمے میں کتاب موجود ہے. اس کتاب کا ہر زبان میں ترجمہ ہے. لہذا بجائے یہ کہ آپ اس سے دشمنی کریں، اللہ کا نظام ہے. قرآن میں آگے چل کے وہ آیت آ رہی ہے، إِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ. اگر یہ بات غلط ہے تو مت ماننا، اور اگر بات صحیح ہے تو غور کرو، ماننا پڑے گا. اور وہ ساری باتیں ایسی لکھی ہیں کہ تم قرآن کے ایک لفظ کو بھی غلط ثابت نہیں کر سکتے. ایک لفظ کو غلط ثابت نہیں کر سکتے. شرط یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ غور کرو. قرآن کا یہ کمال ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کے دل کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، فہو علی نور من ربی، پھر وہ اللہ کے نور پر زندگی گزارتا ہے. اور برا ہے ان لوگوں کا جن کا دل اللہ کے ذکر سے کے معاملے میں سخت ہو گیا ہے. لہذا پھر وہ آیتیں توحید کی اور آخرت کی، اور پھر اس کے بعد اس میں بیچ میں ایک اور آیت آئی ہے جو میں نے شروع میں ہلکا سا اشارہ کیا تھا کہ اہل ایمان بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ ام اتخذوا من دون اللہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اور جب اللہ کا، صرف اللہ کی ذات وحدہ لا شریک کا جب ان کے سامنے تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کے دل بدک جاتے ہیں، چہرے میں ان کے ناراضگی کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں اور یہ بھڑک اٹھتے ہیں. اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ. جو لوگ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ان کا دل بھڑک اٹھتا ہے، یعنی ایک دم بھڑک جاتے ہیں. یہ کیا تم نے ٹاپک چھیڑ دیا، یہ کیا تم نے بات کی. اللہ کا جیسے ہی نام آئے، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب غیر اللہ کا تذکرہ آئے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو پھر تو ان کے دل میں بڑی بشارت اور بڑے مزے لینے لگتے ہیں. اب غور کرنے کی بات ہے، ہمارے یہاں بھی مسلمانوں کی بھی صورتحال کچھ اس سے ملتی جلتی ہے. جب توحید کا خالص ذکر کیا جائے تو ہمارے مسلمانوں کو مزہ نہیں آتا. جب اولیاء اللہ کے واقعات سنائے جائیں، اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنائے، یہ چیزیں اللہ نے قدرت کا نظام رکھا جس کو ہر انسان سمجھ سکتا ہے. آسمان کے اندر اللہ نے کیا کیا عجیب و غریب چیزیں بنائی، عوام کے سمجھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. اللہ نے درخت، پودے، پھل جن کا تذکرہ قرآن میں کیا، وہ سب تذکرے موجود ہیں. جب ان تذکروں میں توحید کا بیان سنایا جائے تو ہمارے لوگوں کو مزہ نہیں آتا. وہی آسمان و زمین کے قصے ولی اللہ سے جوڑ دیا جائے، فلاں ولی صاحب نے زمین کے اندر ایسا کر دیا، فلاں ولی آسمان میں نماز پڑھنے لگے، فلاں ولی صاحب پیدل سمندر کی سطح پہ چلنے لگے، ہماری عوام کو بہت مزہ آتا ہے. اور اسی سمندر کا تذکرہ اللہ کی شان سے کے طور پر اللہ کی توحید کے نام پر کیا جائے کہ وہ ذات ہے جس نے سمندر کا نظام بنایا، جس میں اس میں تمہارے لیے کشتیوں کا اللہ نے نظام بنایا، ہمیں مزہ نہیں آتا. آپ بتائیے، کسی آدمی کا سمندر کے اوپر چلنا اگر بڑی بات ہے تو اتنا ٹنوں ٹن، ہزاروں ہزار ٹن کے وزن کو لے کر کشتی کا پانی کے اوپر تیرنا یہ چھوٹی بات ہے. جس کشتی کے اوپر، اگر جس پانی کے اوپر آپ ایک چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا پھینکیں وہ پانی کی تہ میں چلا جاتا ہے. ممکن نہیں ہے کہ آپ اس پانی کے اوپر پتھر کا ٹکڑا رکھیں، اس پہ کوئی سامان رکھیں اور اس کو آپ تھوڑی دور بھیج دیں. لیکن اسی کشتی میں آپ پتھروں کو لوڈ کر دیں، جو پتھر خود پانی میں ڈوب رہا ہے وہی کشتی میں جب چلا جائے تو وہ سلامت پہنچ جاتا ہے. تو اس میں اللہ کی قدرت نہیں نظر آ رہی ہے، لیکن ہمارا پیر اور ہمارا بزرگ اگر پانی پہ چلتا ہوا نکل گیا تو یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہو گئی. اللہ اکبر. جس پیر کو اللہ نے ہاتھ پیر دیے وہ ہاتھ پیر کہاں سے آئے؟ اور وہ پیر بھی اگر پانی پہ چل رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی قدرت ہے، پیر کا کوئی کمال نہیں. یہ واقعات اگر ہم اللہ کی توحید کی باتیں سنائیں تو ہمیں مزہ نہیں آتا ہے، نیند آنے لگتی ہے. اور اگر پیر صاحب اور بزرگوں کے واقعات سنائیں، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے اس کو نظر دیکھی تو یہ ہو گیا. بے شک اللہ کے نیک بزرگوں کے ساتھ اللہ نے کرامات کی، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، بالکل نہیں.
اللہ کے اولیاء اللہ جو ہم اولیاء اللہ کو یہ مانتے ہیں کہ وہ اپنی توحید میں بہت پکے تھے، اور ہم جس طرح انہوں نے توحید کا سبق سیکھ کے انہوں نے توحید پر زندگی گزاری، ہم بھی ان کی روشنی میں توحید پر زندگی گزاریں گے۔ بات تو یہاں سے خراب ہوتی ہے جب ان اولیاء اللہ کے نام پر جھوٹے قصے مشہور ہو جاتے ہیں اور ان قصوں کو بیچ میں لا کے توحید کے سبق کو خراب کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے مسلمانوں میں اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت سے زیادہ غیر اللہ کی عظمت بیٹھ جاتی ہے۔ اگر کافر کسی مورتی کو پوجتا ہے تو کافر برا ہے، اگر ایک مومن کے دماغ سے کسی بزرگ اور کسی ولی اور کسی پیر کا خیال نہیں ہٹتا تو وہ اچھا ہے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، ساء ما تحکمون، یہ تو آپ نے عجیب غلط بات کر دی۔ لہذا قرآن اسی انداز سے تو سمجھاتا ہے، لہذا یہاں بھی اللہ نے فرمایا جب اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے دل میں یعنی دل اس طرف مائل نہیں ہوتا ہے، یعنی مزہ نہیں آتا ہے ان کو اور بدک جاتے ہیں۔ اور جب غیر اللہ کا تذکرہ ہے تو اگر کافروں کے اندر وہ دوسری شکل میں موجود ہے تو کسی دوسری شکل میں ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ لہذا اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، اے ایمان والو جو لوگوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے وہ مایوس نہ ہو۔ کفر ہے مایوس نہ ہو، شرک ہے مایوس نہ ہو۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ کفر سے توبہ کر لیں، شرک سے توبہ کر لیں، بدعات و خرافات سے توبہ کر لیں۔ مایوسی سے اپنی مایوسی کو دور کرنے کا راستہ جب تک آپ کے بدن میں جان ہے اللہ نے موقع دیا ہے آپ کو، اس کو کہہ رہا ہے قرآن، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اگر آج تک کوئی بندہ کفر میں مبتلا ہے تو مایوسی کی بات نہیں ہے، آج ہی فیصلہ کرو کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں۔ اب جو پوری زندگی کفر پر گزار چکا ہے اگر وہ سوچے کہ اب میرا کیا ہوگا، میں تو پوری زندگی برباد کر چکا، اللہ کہہ رہا ہے نہیں، مایوسی جب تک ہم نے تمہارے بدن میں تمہاری روح کھینچنے کا عمل شروع نہیں کیا اور جب تک تمہاری موت کا وقت قریب نہیں آیا، اور تمہاری روح جب کھینچی جاتی ہے تو تمہارے حلق سے نکلنا شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے تک اگر تم نے اپنے آپ کو اپنے کفر کی برات کا اور اپنے شرک کی سے بیزاری کا اعلان کر دیا، اللہ کی وحدانیت اور جو عقیدے برحق ہیں ان کا تم نے اعلان کر دیا، چلتے چلتے بھی ہم تم سے وہ قبول کر لیں گے، لیکن مایوس ہونے کا کام نہیں ہے۔ اب اس سے بڑی نعمت کی بات اور کیا ہوگی، اللہ کی رحمت کا اس سے بڑا اعلان اور کیا ہوگا کہ کافر کو بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ مایوس ہونے کا کام نہیں ہے، لیکن مایوسی دور کرنے کے لیے گھر بیٹھے یوں ہی خیالات میں ہم امید باندھ لیں، نہیں، اس امید باندھنے کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ اپنے شرک اور کفر کو دور کرو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک موقع موجود ہے، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ شرط کیا ہے، آپ کو آنا پڑے گا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کی طرف مڑو اور اللہ کی باتوں کو مان لو، اور جو کچھ اللہ نے دیا اس کو صحیح طریقے سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، تو آج بھی تمہارے لیے عذاب آنے سے پہلے تمہارے پاس چانس ہے، مایوس ہونے کا کام نہیں ہے۔ اب بتائیں اللہ کس انداز سے اپنے بنی آدم کو اور ان کے اوپر جو کفر و شرک کا جو پہاڑ لدا ہوا ہے، اور اس مایوسی سے اللہ ان کو کیسے امید دلا رہا ہے۔ لیکن ہم ہی اگر نہ چاہیں تو قرآن کہہ رہا ہے ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس دن کے آنے سے پہلے کہ حسرت کے دن سے پہلے آج ٹائم ہے، آج کر لو، ورنہ اس دن سوائے پچھتاؤ گے اور کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ پوری آیتیں پھر توحید کے تعلق کی ہیں، اور پھر آخرت اور جنت اور جہنم کا ذکر ہے کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، وہ دن آنے والا ہے جب کافروں کو ہانک ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور دروازے پر پہنچنے کے بعد حجت کا کمال ہے اللہ کی، اللہ دروازے پر پہنچ کے جہنم کے پوچھے گا کہ بھائی کیوں آج پھنس گئے، یہاں کہاں آ گئے تم، الم یاتکم رسل منکم، کیا اللہ کے رسولوں نے آ کے بتایا نہیں تھا کہ یہ جہنم، دنیا میں ان حرکتوں سے باز آؤ، اگر نہیں باز آؤ گے تو جہنم ٹھکانا ہے؟ کیوں؟ اس دن بھی یاد دلائے گا، اور خزانہ قال لهم خزنتها يتلون عليكم آیات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا، بالکل آیا تھا، لیکن اب وہاں پر ماننے سے فائدہ نہیں، حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جنتیوں کا کیا حال ہوگا، جنتیوں کے ساتھ اللہ جب لے جائے گا، فرشتے ان کو کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، بہت اچھا آپ نے، بہت اچھا فیصلہ اور بہت اچھا آپ نے
دنیا میں اپنے بارے میں مطلب قدم اٹھایا اور ایمان لے آیا آپ، اور جو کچھ کیا آپ نے اچھا کیا، چلے جائیں اب جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہیں۔ وہ وہاں بھی اپنی بات نہیں کریں گے مومنین کہ ہاں واقعی ہم نے بہت اچھا کیا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض، جنت میں داخل ہوتے ہوئے بھی اور اپنی نجات کو کا پروانہ حاصل کرتے ہوئے بھی کہیں گے کہ اللہ کا احسان ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں جنت میں ایسی جگہ اللہ نے ہمیں ٹھکانہ دیا حیث نشاء، جہاں چاہے، فنعم اجر العاملین، واقعی عمل کا اس سے اچھا بدلہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر جنتی جنت میں سب کچھ فیصلے سننے کے بعد اور اپنی ساری نعمتوں کے بعد وہ وہاں حشر کے میدان میں جب یہ سارے فیصلے ہو جائیں گے، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، سب اللہ کی تسبیح و تحمید کے بعد جب فیصلہ سمیٹ دیا جائے گا حشر کے میدان کو، اور حشر کے میدان کی اور اس عدالت کی برخاستگی کا اعلان اس بات پر ہوگا الحمدللہ رب العالمین، سارے فیصلے چکا دیے گئے، سب کو ان کا حق دے دیا گیا، اور پورے انصاف کے معاملے کے ساتھ اس معاملے کو اب ختم کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر۔ اس کے بعد سورہ غافر ہے، 40ویں نمبر پر ہے، اس کے اندر 85 آیتیں ہیں، یہ بھی مکی صورت ہے، اور یہ قریب زمانے کی اتری ہوئی دونوں صورتیں ہیں، اور اس میں جس طرح اخلاص پر بہت زور تھا، تو اس صورت کے اندر بھی کفار اور مومنین دونوں کے انجام کو بہت واضح کیا گیا ہے، اور اس میں توحید کا بھی عقیدہ، اس میں عقیدہ توحید پر زور ہے، اور آخرت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، جہاں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم آیا، قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل آ گئی، اور غافر الذنب وقابل التوب، یہ سب اس بات توحید ہے۔ اور اس میں ایک اور کفار مکہ مطلب جس طرح حرکتیں کر رہے تھے، اور جو حرکتیں وہ کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا اور بہت پریشان کرنا، اور اس حد تک وہ آ گئے تھے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کا قاتلانہ حملہ تک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ ہی کہیں گے۔ عقبہ ابن ابی معیط نے جب حرم میں نماز پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک پر چادر کو اتنی زور سے دبا کے موڑ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ظاہر ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب جیسے گلا گھوٹنے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور بہت وہ اس پورے ارادے میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کسی طرح سے میں آپ کے اوپر یہ جرت، یعنی قتل کی جرت کر بیٹھا تھا وہ، اور فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے ساتھ اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا یہ اسی زمانے کی نازل شدہ صورت ہے جس زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے اس بندے نے یہ جرت کی تھی۔ اس کے باوجود اللہ کی رحمت، اللہ اس صورت کے نزول میں فرما رہے ہیں غافر الذنب، اللہ گناہوں کے معاف کرنے والا ہے، وقابل التوب، اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت کی انتہا دیکھیں، بار بار کہہ رہا ہے توبہ کر لو، شرک سے توبہ کرو، اور شرک سے کے لیے اللہ سے معافی مانگو۔ غافر الذنب وقابل التوب اور شدید العقاب ذی الطول، اللہ پہلے تمہیں یہ کہہ رہا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ اگر نہیں کرو گے تو اللہ سخت عذاب بھی دیتا ہے۔ ذی الطول، اللہ بڑی گرفت والا ہے، اور اللہ فضل والا ہے۔ لا الہ الا ہو، سب کو وہی جانا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ، یہ لوگ اللہ کی باتوں میں طرح طرح سے بحثیں کرتے ہیں۔ یہ کام مکے کی زندگی میں بھی ہو رہا تھا، یہ کام مدینے کی زندگی میں بھی منافقین اور یہود کرتے تھے، اور اس وقت سے لے کے جب سے دنیا بنی ہے قیامت کے قائم ہونے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ قرآن پر اعتراضات کریں گے لوگ، دین کے احکام پر اعتراضات کریں گے، مسلمانوں پر اعتراضات کریں گے، ہمارے کردار اور ہمارے محلوں اور ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی پر اعتراضات کریں گے۔ یہ ان کی عادت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کے معاملے میں جو بے تکی بحثیں کرتے ہیں یہ صرف کافر کرتے ہیں۔ فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ، لہٰذا یہ جو پورے ملکوں میں چلت پھرت کرتے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں سے قافلہ آ رہا ہے، یہاں مال کے لیے نقل و حرکت ہو رہی ہے، دنیا دولت کے نام پر، یہ جو اقتدار کے نام پر یا تجارت کے نام پر یا تعلیم کے نام پر جو ان کا پوری دنیا میں ان کا گھومنا پھرنا ہے، اس سے دھوکہ مت کھاؤ۔
اچھا مجھے اکثر تعجب ہوتا ہے، ہمارے مسلمان دانشور حضرات بھی اپنے معاشرے اور مسلمانوں کے پسماندگی یا مسلمانوں کے کسی معاملے میں پچھڑے پن کے لیے اگر کبھی کوئی موازنہ کرنے جاتے ہیں تو فوراً غیروں کے حالات کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں. ارے انہوں نے اتنا کر لیا، انہوں نے اتنا کر لیا. قرآن کے ان جملوں کی بنیاد پر مجھے ذرا سا وہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا. قرآن بار بار کہتا ہے فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا. ان کے ساتھ موازنہ کیوں کرتے ہیں؟ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ کا تعلیمی نظام درست نہیں ہے تو آپ اس کے لیے محنت کریں. آپ کے معاشرے میں اگر تعلیم کا بندوبست نہیں ہے تو آپ بندوبست کریں. آپ کے معاشرے میں نوجوان لوگ اگر روزگار سے نہیں ہیں تو آپ ان کے روزگار کا ماحول بنائیں. جو لوگ ناکارہ گھوم رہے ہیں ان پہ محنت کریں اور روزگار کے مواقع فراہم کرنا بالکل اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. اگر کسی کا کاروبار بڑا ہو گیا تو اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تمہارا کاروبار بڑا کیوں کر رہے ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ حرص و طمع میں کاروبار بڑا مت کرو. اللہ کی طرف سے نعمت کی شکل میں تمہارا کاروبار بڑھتا جا رہا ہے، اس میں اللہ کے حقوق کا خیال رکھو اور اللہ کے نام پر خوب خرچ کرو. اللہ کا نظام ہے، اللہ خود کہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ کسی کو رزق زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے. لہٰذا ان باتوں کو لے کر یعنی اللہ کی طرف سے رزق زیادہ ہے تو تم کو ہم کو نہیں چاہیے، بالکل نہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے صحت دے دی، مال اولاد سب واپس لوٹا دیے. اس کے بعد سونے کی ٹڈیاں جب گرنے لگی حضرت ایوب علیہ السلام ان کو سمیٹنے لگے. اللہ نے فرمایا، غیب سے آواز آئی کہ کیا میں نے تم کو اتنا سب کچھ دیا، تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام جو نبی ہیں اور جن کے صبر کی اتنی تعریف کی اللہ نے، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. وہ حضرت ایوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ بے شک جو کچھ دیا تو نے وہ کافی اور بہت ہے، تیرا فضل اور کرم ہے، لیکن تیرا فضل جب آئے تو میں اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا. تیرے فضل کو میں ٹھکراؤں کیسے؟ بالکل نہیں. لہذا اسلام یہ نہیں کہتا ہے. ہاں اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ آپ کو جو کرنا ہے آپ قرآن و حدیث اور ہمارے اسلاف کی روشنی میں آپ اپنا کام کریں، غیروں کے دیکھا دیکھی نہ کریں. آپ کا اپنا معاشی نظام بگڑا ہوا ہے، آپ اسلام کی روشنی میں اس کو سدھارنے کی کوشش کریں. آپ اپنا زکوٰۃ کا نظام سیدھا کریں، آپ قرض کے لین دین کے محکمے کے ادارے بنائیں، آپ غریبوں کے لیے رفاہی طور پر ان کو معاشی طور پر ان کے اندر باضابطگی لانے کے لیے اور ان کے دستور کو سیدھا، ان کے نظام کو سیدھا کرنے کے لیے ہمارے معاشرے کے جو اقتصادیات کے ماہرین ہیں وہ اپنی قربانیاں پیش کریں. اسلام منع نہیں کرتا ان چیزوں سے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے، ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. ان کے ساتھ موازنہ کر کے ان کاموں کو کرنا ان آیات کی روشنی میں لگتا ہے وہ اللہ کے لیے بھی نہیں کہلائے گا، وہ انسانیت کے لیے بھی نہیں کہلائے گا. قرآن منع کر رہا ہے فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ. اس سے آپ کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو پتہ نہیں کتنے غلط طریقوں سے، ناجائز طریقوں سے، یعنی غلط یعنی اچھے ناموں کے ذریعے غلط طریقوں سے وہ بہت سارے مسائل حل کرتے ہیں. ہمیں ان کو سکھانا ہے کہ ایسا قدم اٹھاؤ جس میں کسی کا نقصان نہ ہو اور سب کا فائدہ ہو. اسلام اس کا نام ہے. خلفائے راشدین کے ذریعے ساری چیزیں ہمارے سامنے پیش ہو چکی. لہذا وہ قرآن تمام کے ساتھ جگہ جگہ قرآن نے کہا ہے کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. یہ بھی آیت جگہ جگہ آئی ہے، لہذا ہمیں غور کرنا چاہیے. اس کے بعد اہل ایمان اور کافرین کا جو منظر پیش کیا ہے اس پر بھی ہم ہلکی سی بات کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ تم کو جو بار بار ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے تو دیکھو کہ ایمان والوں کے ساتھ کیا اللہ کا انعام اور فضل ہے اور ایمان والوں کی شان کیا ہے. یہ سن لو. اللہ نے فرمایا آیت نمبر 7 میں کہ جو اللہ کے حاملین عرش فرشتے ہیں اور جو ان کے ارد گرد عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ کی ذات پر ان کا پختہ ایمان ہے. اللہ کی ذات پر ایمان بھی لاتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. اور اہل ایمان کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں. دیکھیں ان کے کام کیا ہیں. حاملین عرش کا کام جو اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے تو اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی ذات پر ایمان اور اہل ایمان کے لیے استغفار. اللہ اکبر. غور کرنا چاہیے. اللہ کافروں کو یہ سنا رہا ہے کہ دیکھو ایمان لانے کے فوائد دیکھو. اب وہ فرشتے استغفار کر رہے ہیں اہل ایمان کے لیے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ. کیا اچھا
اس کی تسبیح کی تفصیل تو نہیں بیان کی، لیکن ان کے استغفار کی تفصیل مطلب تفصیل بیان کی گئی، چونکہ ہمیں ضرورت ہے اس کی، لہٰذا ہمارے موضوع کو کھول کے بیان کیا گیا۔ وہ دعا کرتے ہیں کیا؟ اے اللہ تیرے رحمت اور علم تو وسیع ہے ہر چیز پر، تو اے اللہ جو لوگ توبہ کریں اور تیرے راستے کو اختیار کریں اور اس کی پیروی کریں، اے اللہ ان کی مغفرت کر دے۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، ایمان کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے ہر عرش کے حاملین وہاں ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وقیم عذاب الجحیم، ان کی مغفرت بھی فرما، ان کو جہنم کے عذاب سے بچا بھی لے، اور اے اللہ ان کو جنت میں ہمیشہ رہنے والی اس جنت میں داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ان کو بھی داخل فرما، اور جو نیک ان کے آبا، ان کے والدین، ان کی بیویاں اور ان کے اولاد میں جو نیک ہیں ان کو بھی اے اللہ جنت میں داخل فرما۔ دیکھیں مومن کے ساتھ مومن کی آل و اولاد کے لیے بھی دعا ہو رہی ہے۔ اچھا غور کرنے کی بات ہے، جو مومن کی اولاد ہے وہ خود بھی مومن ہے، تو اب وہ دعا ڈائریکٹ بھی ہے اور انڈائریکٹ بھی ہے، یعنی ہر مومن کسی نہ کسی کی اولاد ہے یا کسی نہ کسی اس کی کوئی اولاد ہے، لہذا ہر ایک کی کوئی نہ اصل ہے، کوئی نہ کوئی فرع ہے، یعنی کوئی اس کا والد ہے یا وہ کسی کا والد ہے، تو براہ راست بھی مومن کے لیے دعا ہو رہی ہے، اور بشکل والدین ہونے یا اولاد ہونے کے بھی انڈائریکٹلی بھی، ظاہر سی بات ہے وہ کسی کا والد بھی ہے کسی کی اولاد بھی ہے، تو انڈائریکٹلی 3 شکلوں میں دعا جا رہی ہے اس کے لیے۔ اللہ اکبر۔ وذریات انک انت العزیز الحکیم وقہم السیئات، اے اللہ ان کو برائیوں سے بچا، اور جس کو تو نے برائیوں سے بچایا وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اب کفار کا حال آئے، کفار جب قیامت میں آئیں گے تو ینادون، ان کو جب پکارا ان الذین کفروا ینادون، ان کو پکار کے کہا جائے گا لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، آج جو اللہ آپ کے اوپر ناراض اور جو غصہ ہے، یہ غصہ اللہ کی یعنی آج جو تم اس عذاب کو دیکھنے کے بعد جو ناراض ہو رہے ہو اور جو تمہاری کیفیت ہے، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جس دن تم کو ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور اس وقت تم جو ایمان اور اسلام اور دین کے نام پر جو تمہارے اندر غصہ بھڑکتا تھا، وہ غصہ تمہارے غصے سے زیادہ اللہ کا غصہ تھا، یعنی جتنا تم دین اور ایمان اور حق کے نام پر تم کو غصہ آتا تھا اور اس وقت تم کفر کر جاتے تھے، تو اس کفر کرنے کے وقت اور اس دین کے نام پر تم غصے میں آ کے جو کفر کرتے تھے، اس سے زیادہ تمہارے سے زیادہ غصہ اللہ کا اس وقت تمہارے اوپر تھا۔ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان، اب ظاہر سی بات ہے اللہ نے تم کو چھوڑ دیا، اللہ نے تم کو اس دن تمہاری گرفت نہیں کی، آج صورتحال یہ، اب وہ کہیں گے اے اللہ تو نے واقعتاً ہمیں 2 مرتبہ موت دی، 2 مرتبہ زندہ کیا۔ 2 مرتبہ موت کا مطلب ماں کے پیٹ میں تھے، مردہ تھے تمہارے اندر روح نہیں تھی، اس موت کے بعد تم کو وہ زندہ کیا اور تم کو زندہ کیا، اس موت روح دے کے تمہارے اندر تمہاری اس موت سے تم کو زندگی دی، پھر تم کو زندہ رکھا دنیا میں، پھر دوبارہ تم پر موت آئی، موت 2 ہو گئی، ایک ماں کے پیٹ میں روح ڈالنے سے پہلے اور ایک موت جو انسان کی زندگی گزرنے کے بعد، 2 یہ موتیں ہو گئی، اور زندگی جب تم کو زندہ پیدا کیا اللہ نے، ایک زندگی یہ ہو گئی، اور قبر میں مرنے کے بعد جب دوبارہ قیامت میں انسان دوبارہ اللہ کے سامنے زندہ ہو کے حاضر ہوگا تو 2 زندگی ہو گئی، تو یہ کہیں گے واقعی اللہ تیرے نبی نے ہم سے کہا تھا کہ 2 مرتبہ موتیں ہونے کے بعد 2 مرتبہ، لیکن ہم نے سب کا انکار کر دیا، فاعترفنا بذنوبنا، آج ہم اس کا اعتراف کر رہے ہیں، کچھ راستہ ہے ہمیں دوبارہ چانس ملنے کا، وہ کہاں راستہ ہے؟ اللہ فرمائیں گے ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک به تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر، لہذا اللہ نے تمہیں پوری نشانیاں دکھائی، پھر دنیا و آخرت کے پورے احکام اور دلائل ہیں، آخرت کا منظر پھر دوبارہ پیش کیا گیا ہے، اور فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو نشانیاں لے کر بھیجی، پھر اس پورے قصے کے بعد وہ بات آ گئی قتل والی، وقال فرعون ذرونی، نبیوں کے قتل کرنے کے لیے دشمنوں کا یہ ارادہ اور یہ حرکت یہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے، تو فرعون کہے گا کہ فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑو ذرا، میں ذرا موسیٰ کو قتل کرتا ہوں، لہٰذا موسیٰ کے قتل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بات کو واضح کو جوڑا گیا کہ مطلب جس طرح تم قتل کی بات کر رہے ہو تو موسیٰ کو فرعون قتل نہیں کر پایا، فرعون خود ہلاک ہو گیا، اسی طرح جو نبی کے قتل کی بات کرتا ہے
تو وہ خود ہلاک ہو جائے گا اور نبی کی جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر فرعون کے دربار میں جو ایک بندہ مومن تھا، اور اس مومن نے جو تقریر کی ہے وہ پورا ان کو سمجھایا ہے اور پوری تفصیل سے سمجھایا ہے، اور اس کی پوری تقریر ہے کہ آخرت کیا ہے اور آخرت میں، اور میں تمہاری بات کیسے مان لوں، اور میں جب تم نہیں مانتے ہو تو میں اپنی بات اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور فرعون کو پورے عذاب سے ڈرایا ہے۔ وہ پوری تقریر اللہ نے ذکر کی ہے۔ لہٰذا ایمان لانے والا چاہے وہ فرعون کی جماعت کا ہو یا موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا ہو، جو ایمان لائے گا وہ اللہ کے نزدیک مومن ہے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کے خاندان کے اس مرد مومن نے وہ تقریر کی۔ وقال الذی آمن، بار بار اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں نہ خاندانی جھگڑا ہے نہ قبائلی جھگڑا ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ ایمان کون لاتا ہے۔ پھر اس کے بعد لگاتار کچھ آخرت کے مناظر ہیں اور توحید کی دلائل ہیں کہ اللہ نے زمین آسمان پیدا کیے، تم کو پیدا کیا، اور وہ ساری کسی کو اللہ کم عمر دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ پھر جہنم کا تذکرہ ہے، اور آیت کو سورت کو اس بات پر ختم کیا گیا ہے، اس بات رسالت کی شکل میں، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، جب بھی ہماری طرف سے رسول کھلی نشانیاں لے کر آتے ہیں، فرحوا بما عندهم من العلم، تو جو کچھ بھی ان کے پاس معلومات ہوتی ہے اس کی بنیاد پر وہ اترانے لگتے ہیں۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور جو مذاق اڑاتے تھے وہ سارا مذاق خود ان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ اور جب ہمارا عذاب دیکھیں گے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ہم نے جو کچھ شرک کیا تھا اس سے ہم برات اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ عذاب دیکھنے کے بعد ایمان فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ وَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِي، پچھلے میرے بندوں کے درمیان یہ فیصلہ گزر چکا ہے، میری سنت گزر چکی ہے کہ ایمان، عذاب سے پہلے ایمان لاؤ گے تو مقبول ہے، اور عذاب دیکھنے کے بعد ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طرح اب یہ دوسری صورت ہے، سورۃ فصلت، اس کا نام ہے، ہمارے ملکوں میں اس کو حامیم السجدہ کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں شروع میں حامیم ہے اور ایک آیت ہے جس میں سجدہ ہے، اور عرب طبعات میں اس کا نام سورۃ فصلت ہے۔ یہ اپنی ترتیب میں 41ویں آیت ہے، سورت ہے، اور 24ویں پارے کی آخری۔ اس میں یہ دراصل اس کا نزول کا جو زمانہ ہے وہی شروع میں ہی ابتدائی، یعنی وسط زمانہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 13 سال میں 5-6 سال 7 سال کے اندر کے جو مدت ہے، نبوت کے 6-7 سال 8 سال کے اندر کی مدت، اسی زمانے کی میں جو یہ سب کفار طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی دعوت کو روکنے مختلف شکلیں جو اختیار کرتے تھے اسی زمانے میں۔ تو عتبہ ابن ربیعہ یہ سمجھدار آدمی تھا، ہوش عقل و دماغ والا بہرحال آدمی تو تھا، بہرحال ایمان نصیب نہیں ہوا، لیکن اپنے طور پر مکے کے سرداروں میں تھا۔ تو جب لوگ مسلمان ہو رہے تھے اور اس کا چرچا اسلام کا، ایمان کا پھیل رہا تھا، اور کفر و شرک کی خرابیاں لوگوں کی زبان پر آنا شروع ہو گئی تھی، تو ان کو بڑی پریشانی ہو رہی تھی، کسی کا بیٹا مسلمان ہو رہا ہے اور کسی کا بھائی مسلمان ہو رہا ہے، کسی کی بیوی مسلمان ہو رہی ہے، تو یہ سب مسائل ان کو پریشان کیے ہوئے تھے۔ تو یہ لوگ کعبے میں بیٹھ کے حرم میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بات کر رہے تھے کہ یار کیا کیا جائے اس مسئلے کا، کس کو کیسے روکا جائے۔ تو کچھ بڑے بڑے سردار سب جو بیٹھے تھے، تو ان میں سے عتبہ ابن ربیعہ نے کہا کہ کام کرو، میں ذرا جا کر بات کر کے آتا ہوں اور میں اس سے سمجھاتا ہوں، ذرا کچھ بات سمجھ جائیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ بات سمجھا کے آؤ، بات کر کے آؤ۔ تو بالکل سیدھے، بالکل یعنی ایک عام ماحول میں جو بات ہوتی ہے اس موڈ کے ساتھ وہ آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ دیکھو بھتیجے، تمہاری وجہ سے جو مکے کے حالات ہیں وہ تمہارے سامنے ہیں، اب ہمیں میری بات سنو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کہیے چچا، میں سنتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری بات سنی۔ اس نے کہا دیکھو، اگر تم اس محنت کے ذریعے، اور تمہارا جو یہ نئی دعوت اور یہ نیا پیغام ہے، اس پیغام کے ذریعے اگر تم مال حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہم تم کو اتنا مال جمع کر کے دے دیتے ہیں کہ مکے کے سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ۔ اگر تم کو سرداری چاہیے تو ہم سردار بنا لیتے ہیں تم کو اپنا۔ اگر تم بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم باضابطہ تم کو تاج پہنا کے ہم اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اگر کسی سے شادی کرنا کا ارادہ ہے تو تم کو مکے کی خوبصورت کسی نوجوان، مطلب کسی عورت سے، تمہاری خاتون سے تمہاری شادی کرا دیتے ہیں۔ یہ سب مطالبے ہیں، مطلب جو کچھ بھی۔ اور انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی جن یا کوئی ذہنی طور پر تمہارے اندر کوئی بیماری کا اگر کوئی تمہارے اندر حملہ ہو گیا ہے تو وہ بھی ظاہر کر دو، ہم اس کا علاج کرا دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہے ہیں، بہت پیار سے، بہت محبت کے ماحول میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے پوری بات کہہ لی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے پوری بات کہہ لی۔ میں نے کہا میری بات اب سنیں گے؟ میں نے کہا ہاں بالکل سنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورت پڑھ کے سنائی،
حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. یہ صورتیں، یہ جو آیتیں پڑھ کے سنائی تو وہ بالکل مبہوت رہ گیا، کیونکہ عربی سمجھنا ان کے اندر بالکل عام بات تھی، اور یہ لہجہ اور یہ اسلوب بھی سمجھتے تھے وہ. لہذا وہ چہرہ گرا کے، سر گرا کے، جو سر جھکا کے جو انہوں نے یہ باتیں سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہاں تک کہ جب آپ یہاں پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. تو ایک روایت میں ہے کہ اس نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ بس اس کے آگے مت پڑھو. اس آیت میں کیا ہے کہ اگر جو دین تم کو پیش کیا جا رہا ہے اگر تم نہیں مانو گے تو پھر میں تم کو ڈراتا ہوں اس بجلی کے گرنے سے جو سمود اور قوم عاد کے اوپر گری. یہ بولتے اس نے کہا بس 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 اس کے یہ مت پڑھو، یہ مت پڑھو. لہذا ان کے ساتھیوں نے کہا کہ بھائی وہ تم نے ان کے منہ پہ ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ اس نے کہا ارے بھائی محمد جو بات کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے، لہٰذا اس نے اللہ کی طرف سے آسمان سے عذاب گرنے کا اور بجلی کے ہمارے اوپر برسنے کا جب اس نے یہ آیت پڑھی، میں نے کہا بس بس یہ مت پڑھو، مجھے ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر وہ عذاب آ جائے. لہذا یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پوری تقریر سننے کے بعد جب یہ واپس گیا ہے، تو جب اپنے ساتھیوں کے پاس قریب آ رہا تھا تو اس کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یار، جس جذبے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کی نیت سے گیا تھا وہ چہرے کے آثار اس کے نہیں ہیں، اس کے چہرے کے آثار بدلے ہوئے. بہرحال وہ آنے کے بعد، بیٹھنے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو یار، محمد سے میں نے بات کیا اور اس نے جو اپنا جواب پیش کیا ہے وہ بات انسان کا کلام نہیں ہے، اور وہ شعر بھی نہیں ہے، اور وہ جھوٹ بھی نہیں. اور محمد کی باتوں میں کوئی مطلب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. وہ باتیں بالکل درست ہیں. میری ایک بات مانو کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. اگر عرب مان گئے تو تمہارا بھی فائدہ ہے، اگر عرب نہیں مانیں گے تو عرب خود نپٹ لیں گے. لہٰذا وہ اس طرح کی بات کروں نے کہا کہ لگتا ہے تمہارے اوپر بھی اس نے جادو کر دیا. عتبہ ابن ربیعہ نے کہا دیکھو میں نے جو محسوس کیا وہ میں نے تم سے کہہ دیا، باقی تمہاری بات. تو یہ ہے وہ صورت جواب ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی توحید کی آیتیں قل انکم لتکفرون انما انا بشر مثلکم، میں تو ایک انسان ہوں اور بشر ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی ذات ایک ہے. فاستقیموا الیہ، سیدھے ہو کر اللہ کے سامنے آ جاؤ. واستغفروا، اور پہلے جو کفر اور شرک ہو گیا معافی مانگ لو. وویل للمشرکین، برا انجام ہے مشرکین کا اگر اسی حال پہ مر گئے. تو پھر وہ زمین آسمان اللہ نے پیدا فرمائی، اور قیامت کے دن پھر جو منظر سامنے آئے گا کہ انسان کی کھال، انسان کا پورا جسم، انسان کے اعضاء سب بول پڑیں گے. وہ خود بولے گا کہ تم کو بولنے کی صلاحیت کس نے دے دی؟ تو وہ سب بولیں گے کہ جس نے ہم کو پیدا کیا اسی نے ہمارے اندر بولنے کی طاقت پیدا کر دی. پوری توحید کی مثالیں ہیں، پوری توحید کی باتیں جو ہم لوگ بار بار سن چکے ہیں، اور انداز اور الفاظ اور جملے اور وہ مختلف ہیں، اور مضمون بھی کچھ کمی بیشی کے ساتھ، لیکن زیادہ تر اس بات توحید اور عقیدہ آخرت کے عنوان کی باتیں ہیں. لہذا کفار مکہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ محمد سچے ہیں، وہ تمہارے سامنے سب دلیل آ گئے. اور پھر یہ اللہ کے رسول کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، یہ پہلے بھی سب کے ساتھ ایسا ہو چکا. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک. اور پھر اللہ نے فرمایا کفار کو مخاطب کر کے کہ ہم نے یہ قرآن عربی میں اتارا ہے، کوئی ایسی اجنبی زبان نہیں ہے جو آپ کہیں کہ بھائی یہ پتہ نہیں کیا بلا آ گئی ہمارے لیے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اگر ہم اس کو عجمی بناتے تو تم کہتے بھائی یہ تو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. عجمی و عربی یعنی ہم عربی اور قرآن کی زبان عجمی. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، یہ تو ہدایت اور شفا ہے، ایمان کفر کے لیے شفا ہے، اور دنیا کے جتنے خرابیاں ہیں انسان کے ساتھ جڑی ان سب کے لیے شفا ہے. اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے دراصل ان کے کانوں میں ڈانٹ پڑی ہوئی ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کو تمام نشانیاں دنیا کے اندر جو ان کے اپنے وجود میں ہیں اور جو آفاق میں ہیں وہ نشانیاں ہم ان کو دکھائیں گے. ہم اپنی نشانیاں، یہاں تک کہ ان کو معلوم پڑ جائے کہ یہ دین حق ہے اور یہ جو پیغام ہے یہ پیغام حق ہے. اولم یکفی بربک، کیا تو یہ اتنی بات کافی نہیں ہے کہ ان کے بارے میں ہر معاملے کے لیے گواہ اللہ کی ذات خود ہے. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم. دیکھیں میں اکثر جو بات کہتے آ رہا ہوں کہ جو چیز توحید کے لیے اور دین ماننے کے لیے ان کے معنی ہو رہی تھی وہ تھی ان کا عقیدہ آخرت. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، دراصل یہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کے اوپر بارے میں مشکوک ہے. الا انہ بکل شیء محیط. اس کے بعد پھر
سورہ شورا ہے، سورہ شورا ترتیب میں 42 نمبر پر ہے، اس کے اندر 53 آیتیں ہیں۔ اس کا بھی مضمون وہی سمجھایا جا رہا ہے، آخرت کی باتیں، توحید، رسالت، کتاب، تو وہ ساری باتیں اس میں اللہ نے فرمائی ہیں۔ ہم نے آپ کے اوپر یہ کتاب وحی کی ہے، اور زمین و آسمان کا مالک سب اللہ ہے، اور ان کی جو کفر والی حرکت ہے، جو یہ اللہ کی طرف اولاد منسوب کرتے ہیں، خواہ وہ عیسائی ہوں، خواہ وہ یہود ہوں، خواہ وہ مشرکین ہوں، کسی نہ کسی شکل میں ہر ایک نے اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھ لیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ اتنا خطرناک عقیدہ ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، تکاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائکۃ یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن فی الارض۔ ملائکہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اور زمین والوں کے لیے اللہ فرشتے معافی مانگتے ہیں کہ ان کا گناہ اتنا خطرناک ہے کہ ہم نے کہ آج اور اب اور تب میں عذاب آ جائے، لیکن فرشتے کہتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ انہ الغفور الرحیم۔ اور اس میں ایک آیت نمبر 13 میں کہا گیا کہ محمد کو جو دین دیا گیا ہے یہ کوئی پہلا دین نہیں ہے، اس سے پہلے ہم نے نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، سب کے پاس یہی دین آیا تھا، ان اقیم الدین، کہ دین کے اوپر دین کو قائم کرو، اور اس کے معاملے میں کوئی آپ تفریق نہ کریں۔ تفرقوں کا مطلب یعنی یہ تفریق نہیں کہ وہ غلط تھے وہ صحیح تھے، اور یہ صحیح نہیں تھے وہ غلط تھے، سب کا دین ایک ہے، اور سب کا مقصد ایک ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنا اور اللہ کی باتوں کو ماننا۔ پھر اس کے بعد وہ دنیا و آخرت کا منظر پھر آیا ہے کہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی ڈھونڈتا ہے تو پھر اس کو ہم دنیا تو دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ لہٰذا تم اپنے عقیدہ آخرت کو مضبوط کرو، اور پھر توحید کی باتیں لگاتار اس میں آئی ہیں، اور اس میں اہل ایمان کی پھر باتیں بتائی گئی ہیں کہ اہل ایمان کون ہے، والذین یجتنبون کبائر الاسم، جو والفواحش، جو بڑے بڑے گناہ اور جو فاحش، ہر وہ غلط بات اور گناہ کی باتیں ان سے بچتے ہیں، اور جب وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، اپنے رب کی بات مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اپنے معاملات کے لیے مشورہ کرتے ہیں۔ اسی لیے اس سورت کا نام شورا ہے، اس میں مشورے کی اہمیت کو ذکر کیا گیا ہے۔ لہٰذا جب معاشرے کا معاملہ ہو تو بھی مشورہ کرنا چاہیے، سیاسی معاملہ ہو تو بھی مشورہ کرنا چاہیے، گھریلو مسائل ہوں تو بھی مشورہ کرنا چاہیے، مشورے میں خیر ہی خیر ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ مومنوں کی شان بتائی جا رہی ہے کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے ساتھ اگر زیادتی ہو تو ہم ينتصرون، وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں، لیکن بدلہ لینے کا قانون بتایا گیا، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، جس کے ساتھ جتنی زیادتی ہوئی ہے اتنی ہی حد تک وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اگر کوئی معاف کر دے تو وہ اور اچھی بات ہے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، ظلم ہونے کے بعد اگر کوئی بدلہ لے رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں، پر حرج اور گناہ اس وقت ہوگا کہ جب انسان ظلم کرے اور زیادتی کرے ناحق، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو معاف کرنے والے لوگ ہیں اور صبر کرنے والے لوگ ہیں یہ بڑی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا، وہ ہر طریقے سے ان کو آخرت کے بارے میں، توحید کے بارے میں، شرک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو ان کے اوپر داروغہ بنا کے نہیں بھیجا ہے، ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے، ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام ہے صحیح بات پہنچا دیجئے۔ انسان کا تو حال ایسا ہے کہ جب اس کو رحمت ملتی ہے تو پھدک اٹھتا ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب اس کے گناہوں کی وجہ سے جب اس پر کوئی آفت اور مصیبت آتی ہے تو ناشکری میں لگ جاتا ہے۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کے لیے، جو چاہے اللہ پیدا کرتا ہے، جس کو چاہے مادہ اولاد دیتا ہے اور جس کو چاہے نر اولاد دیتا ہے، اور جس کو چاہے مادہ نر دونوں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہے دونوں سے محروم کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ علم والا ہے، اللہ قادر ہے، یہ سب کچھ اللہ کے حکمت اور اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ کسی کے اولاد نہ ہوئی تو وہ اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی رہنے کی کوشش کرے، کسی کے یہاں صرف لڑکے ہوئے یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کسی کے یہاں صرف لڑکیاں ہوئی یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کسی کو دونوں اللہ نے دی یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے۔ لہٰذا قرآن اس عقیدے کے اوپر مضبوط رہنا چاہیے۔ آج معاشرے میں جو ہمارے اس معاملے پر خرابیاں ہیں اللہ اس سے ہماری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو واضح کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ کسی بھی بندے کے ساتھ اللہ گفتگو نہیں کرتا ہے مگر وحی کے ذریعے یا پردے
کہ حائل سے، حجاب سے، یا اپنا کوئی نبی، اپنا کوئی فرشتہ بھیجتا ہے. لہذا اسی طرح ہم نے اس آپ کے اوپر بھی اسی طرح وحی کی ہے. یعنی آپ کے ساتھ جو فرشتہ آتا ہے یا براہ راست وحی آتی ہے یا پردے کے حائل سے بات ہوتی ہے. ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ نبی برحق ہیں، آپ نے نبوت کے لیے کوئی پہلے سے تیاری نہیں کر رکھی تھی. ما کنت تدری، آپ کو تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے اور نہ ایمان کیا ہے، یہ تفصیلات آپ کو معلوم نہیں تھی. ہم نے اس کو نور کی شکل میں آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے یہ ہدایت دیتے ہیں، اور آپ بے شک سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اس اللہ کے راستے کی طرف جو زمین و آسمان کا مالک ہے. الا الی اللہ تصیر الامور، بے شک تمام معاملے پلٹ کے سب اللہ ہی کی طرف جائیں گے. لہذا اب آخر کی صورتیں اکثر جو ہیں وہ مکی ہیں، ان میں یہ ملے جلے مضمون ہی آتے ہیں جو ہم اکثر پہلے سن چکے ہیں. اس میں سے جو کچھ باتیں ہمارے اصلاح کے تعلق کی ہوگی ہم اس پر تھوڑا تھوڑا بات کریں گے. پوری صورت پر ہم شاید تفصیلی یا ہر اکثر اجزاء پر گفتگو نہ کریں، کیونکہ الحمدللہ ایک اجمالی طور پر ہم اس طرح کے مضامین سے گزرے. اور یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ اللہ نے شرک کے معاملے میں اور توحید کی وضاحت، عقیدہ آخرت اور نبوت کے لیے اتنے انداز سے اللہ نے مواد قرآن میں جمع کیا ہے کہ ہر پہلو سے اس حقیقت کو جاننا بہت آسان ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمارے پاس ایسی کتاب رکھی جس کے ذریعے ہم اپنے ایمان کو بھی مضبوط کریں، اپنے اندر بھی اگر شرک اور ایمان کی ہمارے کمزوری ہے اس کو دور کریں، اور جو غلط باتیں ہمارے معاشرے میں ہمارے اپنے انبیاء کے تعلق سے یا اولیاء کے تعلق سے یا بزرگوں کے تعلق سے یا دوسرے کسی بھی شکل میں جو شرک کے اگر ہلکا سا بھی اگر شرک کا اس میں کوئی اثر یا کوئی رنگ ہے تو اس سے اپنے آپ کو سدھار لیں. کسی بزرگ کے لیے اگر ہم نے کوئی غلط دل میں عقیدہ، کوئی غلط بات نہیں سوچی اور ہم ان کے جانے بغیر اور ان کے بارے میں کوئی تعریفی بات کیے بغیر اگر دنیا سے چلے گئے تو ہمارے لیے کوئی افسوس کی بات نہیں ہے. لیکن اللہ کے توحید اور تعریف اور حمد اور ثنا کے بغیر اگر ہم دنیا سے چلے گئے تو یہ ہمارے لیے مسئلہ زیادہ خطرناک ہے. لہٰذا اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط کریں اور اللہ کے پاس جانے کے لیے ہر بندہ اپنی زبان میں اللہ کو پکارے، ادب سیکھے جو اللہ سے پکارنے کا ادب ہے، اور خود اللہ کو پکارے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اللہ کو براہ راست خود پکارے. وہ آیت گزری بھی ہے وقال ربکم ادعونی، آج ہی کی صورت میں، کہ میں نے تمہارا رب تم سے کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. لہٰذا ہر بندہ اپنے انداز سے اللہ کو پکارے، اور بزرگوں سے بھی درخواست کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہماری عقیدے کی اور ہر عمل کی اللہ اصلاح فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.